الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے ہی جناب ابو طالب کی حمایت و حفاظت حاصل تھی۔ وہ مکہ کے ان چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دعوت کے دن بدن بڑھتے اثرات نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ بالآخر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار جناب ابو طالب سے بات چیت کی جائے۔ اشراف قریش سے چند آدمی جن میں عتیبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ جو کہ بنی عبد شمس سے تھے، اور اسی طرح بنی اسد سے ابو البختری بن حشام، اور بنی مخزوم سے ولید بن مغیرہ، اور بنی سہم سے عاص بن وائل سہم، اور نبیہ بن حجاج اور ابو سفیان بن حرب بنو امیہ سے شامل تھے۔ ابو طالب کے پاس یہ سب لوگ گئے اور بولے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے مقابلے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ عزیز دوستو، اس کے جواب میں جناب ابو طالب نے نرم بات کہی اور انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے سرداران قریش پر مشتمل دوسرا وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے ابو طالب سے کہا کہ ہم نے اس سے قبل ایک وفد آپ کے پاس بھیجا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے آپ کا پاس و لحاظ رکھا ہے مگر ہم اپنے بزرگوں کی توہین اور اپنے دیوتاؤں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں یا پھر درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا تصفیہ ہو جائے۔ عزیز دوستو، حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور اب قریش مزید تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا کہ اے میرے بھتیجے، اپنی اور میری جان پر رحم کرو اور میرے اوپر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ دوستو، ظاہری طور پر تو حضرت ابو طالب ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی اور پشت بنا تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پایہ ثبات میں بھی لغزش آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر اثر جواب نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار کہے، واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمیعت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں
اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ عزیز دوستو، پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دو چار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مزعم بن عدی بولا کہ اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں جناب ابو طالب نے کہا کہ واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ عزیز دوستو، جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں ان پہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ ان ہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحفہ نجاشی شاہ حبشہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ عزیز دوستو، اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق 5 نبوی رجب کے مہینے میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ عزیز دوستو، یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ کی طرف چل نکلیں۔ عزیز دوستو، قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے وہ نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ عزیز دوستو، لیکن اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو،
ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دل ہلا دینے والی آیات فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا، تو کسی کو اپنے اوپر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ عزیز دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین و مستہزئین کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا تھا، تو اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کر دی، تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ افترا پردازی کی اور یہ جھوٹ گھڑا کہ آپ نے ان بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے؟ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصلی صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب اتنے قریب آ گئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حقیقت حال آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ عزیز دوستو، پہلی ہجرت حبشہ سے واپس ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی پناہ میں تھا۔ اس کے باوجود قریش کے کفار نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن و سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت غضبناک ہو چکے تھے۔ یہ حال دیکھ کر 6 نبوی کے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکنے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ پہنچ گئے۔ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے بعض اس دوسرے قافلے میں بھی شریک ہو گئے۔ دوسری بار بھی حضرت عثمان بن عفان اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ان کے علاوہ عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں زوجہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ دونوں خواتین یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔
دیگر مہاجرین میں ابو جہل کے سوتیلے بھائی حضرت عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس مکہ عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن حزام ابن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، قابل ذکر ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حبشہ جاتے ہوئے راستے میں سانپ کاٹنے سے ہوئی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کے بطن سے حبشہ میں 3 فرزند پیدا ہوئے۔ حبشہ جاتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو نجاشی کے نام ایک تعارفی خط دیا تھا، جسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی تصنیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں طبری، ابن القیم اور قسطلانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس خط کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ بادشاہ حبشہ کے نام، میں اس خدا کی تعریف تمہیں لکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ مقدس، سلامتی والا، امان دہندہ اور سلامت رکھنے والا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا تو وہ خدا کی روح اور پھونک سے حاملہ ہوئیں، جیسا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں تجھے خدائے وحدہ و لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کہ تو میری اتباع کرے اور مجھ پر نازل شدہ چیز پر ایمان لائے، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں اور میں تجھے اور تیرے لشکروں کو خدائے عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے پیغام پہنچا دیا اور بہی خواہی کی ہے، اب تم میری بہی خواہانہ نصیحت کو قبول کرو، اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، جس کے ہمراہ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہمانداری کر اور تکبر چھوڑ دے۔ سلام اس پر جو ہدایت پر چلے۔ عزیز دوستو، ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق اس تعارفی خط کے واقف کارانہ انداز سے گمان ہوتا ہے کہ شاید نبوت سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حبشہ بسلسلہ تجارت تشریف لے گئے ہوں۔ اس لیے پہلی بار مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حبشہ میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، واقف کارانہ انداز بتلاتا ہے۔ دوستو، حبشہ کا پایہ تخت اس زمانے میں اکسوم تھا، بعد میں ادیس ابابا پایہ تخت بنا۔ اس وقت کے نجاشی حکمران کا نام اسمہا تھا۔ یہ فرمانروا اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ دوستو، حبشہ کی ہجرت کرنے والے دوسرے قافلے میں ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا، اس لیے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمان حبشہ میں چین سے رہنے لگے۔ یہ خبر سن کر قریشی مکہ بہت مضطرب ہوئے۔ یہ مسئلہ دارالندوہ میں پیش ہوا اور بعد غور و خوض طے کیا گیا کہ ایک سفارت نجاشی کے پاس بھیجی جائے۔ چنانچہ عمر ابن العاص، جو کہ بعد میں فاتح مصر ہوئے، اور عبداللہ بن ابی ربیہ، جو کہ ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، یہ دونوں گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بہت سے تحفے دے کر حبشہ روانہ کیا گیا۔ دوستو، انہوں نے حبشہ جا کر سب سے پہلے نجاشی کے امراء اور مذہبی پیشواؤں سے ملاقات کی اور ان سے نجاشی کے دربار میں اپنے معروضہ کی تائید کرنے کی درخواست کی۔ جب ان مذہبی پیشواؤں یعنی بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے پیش کر کے اپنا مدعا عرض کیا۔ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔
بلکہ یہ ایک نیا دین ایجاد کیے ہوئے ہیں جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ عزیز دوستو، یہاں پر نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد کیا ہوا یہ تو اب آپ کو سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 18ویں ایپیسوڈ میں ہی معلوم ہوگا، جو کہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ناظرین و حاضرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمیں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے اگلی قسط اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔